انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مخلوق پیدا کی ہے، ایک گروہ پیدا کیا ہے، ایک جماعت پیدا کی ہے. اس کا جو کام ہے وہ فقط اللہ کی مخلوق کی خدمت. وہ زمین پر چلتے رہتے ہیں، زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ غم زدہ، پریشان، مصیبت زدہ ان کے ساتھ متعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مصیبت کو، ان کی پریشانی کو وہ دور کرنے کی وہ کوشش کرتی ہے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس جماعت کا فقط کام اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے. اب آخری جملہ بڑا سننے والا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خصوصی پیغام ہے رمضان کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی شہزادوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ. میں ایک عرض کر رہا تھا، آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو مخلوق ہے یہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے. اب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے کا آگے بڑا خوبصورت معنی بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں ایک بڑی بات جو میں آج سے قابل خیال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جو علیہ السلام نے فرمایا، اور اس مخلوق کا، اس جماعت کا کام کیا وہ آپ نے بھی سن لیا. بات یہ کہ آپ نے یہ بات سن لی، میں نے سنا لی، میں نے بھی سن لی. لیکن اگر ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ، رب کے بندوں کے ساتھ غم میں، دکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں شریک ہوں گے، کوشش کریں گے کہ ان کی پریشانی کو دور کریں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی رب کا بندہ اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، کہاں سے نکلتا ہے؟ گھر سے 75,000 انہیں 75,000 فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اگر کوئی صبح نکلا ہے وہ 1 گھنٹے میں واپس آ گیا ہے، وہ 10 منٹ میں واپس آ گیا ہے، وہ آدھا دن وہاں صرف ہو گیا ہے، واپس آ گیا ہے. اب 75,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ صبح گیا ہے تو شام تک، اگر وہ شام کے بعد گیا ہے، مغرب کے بعد گیا ہے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کتنے لگے، واپس آ گیا. اب وہ 75,000 کو تھوڑے نہیں، 75,000 فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے. صبح گیا ہے تو شام تک، اگر شام کے بعد گیا تو ساری رات فرشتوں نے ایک ہی کام کرنا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تو بس ایک یہ ڈیوٹی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ میرے بندے نے کام بڑا کمال کیا، میرے بندے نے میرے بندے کے ساتھ محبت کی ہے، پیار کیا ہے، اور اس کی ادا مجھے پسند آ گئی ہے. اب تمہارا کام ہے سارا دن، ساری رات بس ایک کام کرنا. مولا وہ کیا؟ بس آپ نے کیا کیا کہنا کہ یا اللہ اس کی بخشش کرنا. اللہ اکبر. بخشش کس نے کرنی ہے؟ بولیے، بخشش کس نے کرنی ہے؟ ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ کمال نہیں ہے اور حقیقت بھی ہے. اب میں اس موضوع پر میں گفتگو شروع کروں گا انشاءاللہ. ایک میں آپ کو آخری جو بات بتانا چاہتا ہوں نا، بس اس کو اپنے دامن میں رکھنا ہے اور آج یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بڑی خوبصورت بات بتانے لگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. دیکھیں یہ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا رمضان شریف کے آخری دنوں میں، ایک رمضان شریف کے آخری دنوں میں ایک اعتکاف، اس کا ثواب اور مختلف فضائل ہیں. مثلا ایک بات بتا رہا ہوں، اتنا ثواب ہے کہ دوزخ اور اس بندے کے درمیان
3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں. کتنی؟ 3 خندقیں. اور اس بندے اور اس بزرگ کا جو خندق ایک کھودی گئی اس کو پتا فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا زمین سے آسمان. زمین سے اگر اتنا وہ 3 خندقیں کھود دیے تو وہ بزرگ سے کتنا دور ہوگا؟ اب یہ ہے 10 دن کا اختلاف. کانے کا ہے، لاہور کا ہے، کلہٹی کا ہے، اسلام آباد کا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر کا اختلاف. اگر یہ 10 دن کے اختلاف مسجد نبوی میں کیا جائے، میں صرف 10 دن کی بات بتا رہا ہوں، آگے مجھے جملہ اور آپ کو دینا ہے، پیغام دینا ہے. 10 دن کے اختلاف اگر مسجد نبوی میں کیا جائے اس کا کتنا؟ 50,000. کتنا؟ اور امام مالک علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق 8 لاکھ. کتنا؟ 50,000 اعتکافوں کا ثواب ہے. اور مسجد حرام میں اگر کرے تو 1 لاکھ. اگر ایک اعتکاف پر 3 خندقیں کھودی جائیں تو 50,000 پر کتنی خندقیں ہوگی اور 1 لاکھ پر کتنی ہوگی؟ میں صرف 10 دن کی بات کر رہا ہوں. اب میں بالکل مختصر کر دیتا ہوں، اب تفصیل میں کیا جانا ہے. 10 دن کا اعتکاف، اتنا اجر، اتنا ثواب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پر نبی بیٹھے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشک مبارک نبوت والی انگلی مبارک نے ایسے کیا، بہتر دیکھیے، ایسے ایسے اشارہ کیا، اس طرح اشارہ کیا. اور یہ اپنے لوگوں کو جب بتانا نا، یہ آخری پیغام میں بھی بتا رہا ہوں جو آقا صاحب کے آپ کے شہدادوں کی بات میں رمضان شریف کے اندر یہ پیغام اتنا خوبصورت ہے. اس طرح فرمایا، یار بات تو میں نے بھی جانا ہے، پر آپ نے بھی جانا ہے، پر خدا کی قسم یہ عمل اور یہ خوبصورت عمل، یہ خوبصورت اعمال مواد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح اشارہ کیا، ایک ہے فرمایا جو میرا امتی کسی میرے دوسرے امتی رب کا بندہ رب کے دوسرے بندے کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس نے انتھک کوشش کی، بڑی تگودو کی، بڑی جدوجہد کی، بڑی کاوش کی، لیکن دور نہیں کر سکا. کیوں؟ کہ طاقت اس نے بڑی استعمال کی، جتنی اس کی استطاعت تھی، جتنی اس کی وسعت تھی، جتنی اس کی طاقت تھی، اسے صرف کر دی کہ یار میرے بھائی کی پریشانی دور ہو جائے. دل میں دکھ بھی بڑا ہے، دل میں بڑا غم ہے، دل کے اندر بڑا اتنا فکر ہے، دور نہیں بھی کر سکا. پھر بھی میرا آقا علیہ السلام نے اس طرح مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا، مسجد نبوی شریف کی طرف. فرمایا میری مسجد، میری اس مسجد میں 2 مہینوں کے اعتکاف سے بھی زیادہ. کہاں نمازیں، کہاں روزے، کہاں اعتکاف، کہاں حج عمرے، کہاں اللہ اللہ، کہاں عبادت و ریاضت. مجھے یہ بتاؤ، اللہ کی مخلوق کی یعنی مصیبت کو، پریشانی کو، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے تحمل کرنا، محبت کرنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لوگ ہیں چلو اپنے بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، تو جو لوٹنے پہ لگے ہوئے، کوئی محکمہ کوئی پاک ہے اور رمضان شریف کے اندر بھی وہ رشوت لا کے اسی پہ روزی افطاری ہو رہی ہے، اسی پہ سحری ہو رہی ہے، اور اس سے بھی ہمیں افطاری کروا رہا ہے. اور پھر آج تک نہیں پتا چلا کہ افطاری پر روزہ افطار پہ روز کا ہوتا ہے یا روزہ دار کا ہوتا ہے. بولو چلو اللہ کا سوچ لو. ہاں بھی دیکھو نا، مثلا میں روزہ افطاری کے بارے میں، تو روزہ افطار روزے دار کا ہے کہ یا بے روز کا ہے؟ تو ساری افطاری سارے بے روز بڑے ہوتے ہیں. تو بے روز چلتا بتا رہے ہیں، پنجابی میں چلتا بتا رہے ہیں بے روز کا. اصل اس میں کوئی شرم نہیں. اگر روزہ افطار کے معنی ہے نا، اس میں 3 شرطیں ہیں، سن لیں. میں آقا صلی اللہ کے شہدادوں کو دامن پکڑ کے اس ماں سے سن رہے الحمدللہ. اسی لیے میں تھوڑا اونچی بولتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ ادب کا تقاضا بھی سامنے سے. میں قصد کر رہا تھا کہ 3 بنیادیں ضروری ہیں، مخاطب نہیں جانا. پہلی بنیاد ہے رزق حلال، دوسری بنیاد ہے نبی کی ادا، تیسری بنیاد ہے رب کی رضا. یہ تو بنیادیں پہلی ہیں. اگلی بنیاد یہ ہے کہ کوئی شرم نہیں. اب اپنے بھائی سے پوچھ لیں، ایسا آپ ماشاء اللہ روزے نہیں نا، بس آپ نے ہم دن میں کسی بات میں پڑھتا تھا
کہ جب افطاری کی جب ترغیب دی نا علیہ السلام نے، کہ پھر صحابہ نے آپ نے نہیں بلایا. وہ میں پڑھ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے ساتھ باہر نکل کے وہ جو وادیاں تھیں نا بستیاں ساتھ ساتھ غریب لوگوں کی، صحابہ کرام ان کے پاس جاتے کہ یار آپ ہمارے آپ افطاری کریں. صحابی افطاری حضرت صاحب میرے گھر حضرت صاحب میرے گھر تمہیں دے گا کہ قربانی تو گوشت بھی تیرے میرے گھر میرا افطار ہے. تو جن کے لیے قربانی کے پیچھے حکمت کا ایک سمندر کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی کیوں ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ افطاری کیوں فراہم کرتے ہوئے نہیں. من فطر صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار. معمولی افطاری کروانا. قربان نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آگے اس کی بڑی تفصیل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کہاں ایک دودھ یا لسی پانی کے گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق اس کو دیا گیا نا یہ اب اس کا افطار کر میرے پاس طاقت اتنی تھی. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر افطاری ہو رہی ہوتی ہے، ادھر دو تحفے عطا فرماتا ہے. کتنے؟ دو. لہو مغفرۃ لذنوبہ، ادھر افطاری ہو رہی ہوتی ہے، ادھر افطاری کروانے والے کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ